بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول کریم اما بعد۔ آج چونکہ جمعے کا دن ہے اور بہت قیمتی دن ہے یہ، اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ہم لوگ غفلت پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے تلقین کی جاتی ہے کہ شب جمعے سے اس وقت تک درود شریف کثرت کرو، سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ شاعر السلام ترغیب دی اور اس بڑے فوائد بھی بیان فرمائے، لیکن ہم مسلمانوں کی اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے، یہ افسوس کی بات ہے۔ شاعر السلام مختلف طور پہ مختلف ہدایات فرمائی ہیں کہ دیکھو ان ہدایت پر عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہو جائے گا۔ آج ہم مسلمانوں کے باغی بندہ ہیں، جیسے قاری صاحب میرے شیخ کو ملحوظ سنایا، آج پوری امت بغاوت پہ آ گئی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کھانے کو عمدہ مل دیا جا رہا ہے، عمدہ لباس، سب کی اعلیٰ درجے کی، اور تاس غفلت، حیرت کی بات ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ بے غیرت بے حیا مسلمان ہے۔ اللہ کی تم نعمت ٹھکراتے ہو، اپنے کو کہتے ہو میں تو سنی ہوں۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے تمہارا۔ سنی وہ ہے جو سن عمل کرے۔ شاعر السلام ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فاتبعونی، ان کی اتباع کرو، تو حکم ربی ہے۔ یہ چند چیزوں کا نام سنت نہیں ہے، ہر چیز میں پیش نظر ہو۔ آپ نے صبح سے لے کے شام تک کے پورے اعمال گنائے، کیسے اس پہ عمل کرو گے تم؟ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ پوری قوم پہ عذاب اسی لیے آ رہا ہے، گھر گھر پریشان حال ہے، کوئی آسودہ نہیں۔ اب ایک نئی ریسرچ ہوگی پوری دنیا کے سائنسدان نے ریسرچ کی ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ پہلے ارشاد فرما چکے ہیں، وہ لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں وہ اینزائٹی میں نہیں مبتلا ہوتے ہیں۔ پورا ریسرچ ہو گئی، پر سائنسدان اس پہ آ گئے کہ جتنے لوگ ہیں شکر اللہ کرتے ہیں وہ اینزائٹی پر نہیں آتے۔ آج پورا ہر شخص پریشان ہے، مجھ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور کبھی بہت پریشان حالات ہو رہے ہیں۔ اب ریسرچ ہوگی اس پر پورے، چونکہ سائنس کا دور ہے، لیکن میرا ایمان اللہ پر ہے، قرآن پاک پر ہے، نبی پر ہے، پہلے بتا دیا، اور خود اللہ نے وعدہ بھی کر لیا کہ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر رو اور دوں گا۔ اللہ والے ایسے بہت مگن ہوتے ہیں، نعمت کی قدردانی کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ بے حیا ہو رہے ہیں، ہر چیز گھر میں کھانے کو ہے لیکن آوارہ ہو رہے، خاص طور نوجوان شہر کا برا حال آتے صاحب آتے ہمارے پاس، وہ حل سناتے افسوس ہوتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اسی لیے عذاب ہم خود دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے، غیرت والے ہیں کہ تم میرے بندے ہو اور تم مجھ سے بغاوت کرتے ہو۔ سودی لین دین کام مسلمان کر رہا ہے، وعدہ خلافی مسلمان کر رہا ہے، گھر پہ قبضہ، مکان میں قبضہ، آئے دن ابھی شادی بھی طلاق، بھیگونگا ہو گیا مسلمان، لاؤ جائز بھی لاؤ مجھ کو۔ ابھی میرے ملازم میں گیا تھا، ان کا ٹھیک ہے ایک بلٹ چاہیے کم سے کم، یہ سوال کر دیا، وعدہ انکار کر دو۔ یہ مسلمان ہو کے سوال کرنا حرام ہے، یاد رکھو۔ ہٹے کٹو بھیک مانگنا گناہ کبیرہ ہے۔ کتنے لوگ بھیک مانگتے ہیں، انہی میں سے یہ ہے کہ جو اپلائی کرتے ہیں یونیورسٹی میں ہو یا مدرسے میں، وہ امداد نہیں کی جائے، اور مستحق بالکل نہیں ہے، سب گنہگار، گناہ کبیرہ ہے ان کے لیے۔ مدرسے پڑھتے ہیں، امداد لیتے ہیں، اور زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے، کہاں تم فائدہ اٹھاؤ گے تم؟ اسی لیے قوم جو ہے اس کا ڈاؤن فال کہتے ہیں، گراوٹ آ گئی قوم کے اندر۔ جب دیکھو اس میں شادی میں تمام سودی لین دین ہو رہا ہے۔ یہ کوئی افسوس کی بات ہی ہے، ہم مسلمان ہو گئے۔ سوچو تو صحیح، اگر تمہیں آنکھ بند ہوگا کیا جواب دو گے اللہ کے یہاں جا کے؟ چونکہ ایمان کمزور ہے، اس کو سوچتے ہی نہیں کہ اس وقت موت کا وعدہ معلوم نہیں۔ یہ سائنس کا دور ہے، چونکہ میں سائنس پڑھ چکا ہوں، اس لیے خوب جم کی بات کرتا ہوں اس پر۔ آج ہماری قوم جو ہے بے حیا ہو رہی ہے، اسلام سے دور ہو رہی ہے،
उनकी क्या क्यूरोसिटी है, क्या लगन है, मैं एडवांसमेंट चाहता हूँ, मेरा बेटा या बेटी MBS में आ जाए, इंजीनियरिंग में आ जाए, हायर एजुकेशन पे आ जाए, तमाम जितनी चीज़ें एजुकेशन में आ जाए, ये मिशन से इनके ख्वाहिशात है। ये मुसलमान नहीं है। पहले बेटा मेरा दीनदार बने, वो खुद ब खुद उसके अंदर अल्लाह ने एक सलाहियत दी है, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा। आज हम लोग आगे बन रहे हैं, अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं कॉलेज से पहले, और दीन से कोई वास्ता नहीं, यही दावेदारी करें मैदान महशर में, अल्लाह इनको दुगनी सजा दीजिए, मेरे वालिदैन को इन्होंने दीन नहीं सिखाया। ये वजह है कि इसी कहते हैं डाउन फॉल मुसलमान का। शियार इस्लाम में से आपने फरमाया कि फला लिबास को नहीं पहनना, गैरों को पहनोगे, आपने मन लानत फरमाई है उस औरत पर जो मर्दों की मुशाबत अख्तियार करे, उस औरत पर जो मर्दों की पूरी क्या लड़का क्या लड़की जीन पहन के आ रही है, टी शर्ट जीन, वही लड़कियों वाला लिबास जिसमें कि सतह छुपे दिखाई न दे, इसको कहते हैं लिबास। चूँकि आप लोग वाकिफ तो नहीं साइंस जितने, कुछ तो लोग यहाँ लड़के MBBS बैठे वो जानते हैं, पूरी साइकोलॉजी यहाँ पर है। वो कौम मलून यहूद नसारा उसको कहते हैं कि सेक्स को कैसे डेवलप किया जाए, उसके एक्शंस होते हैं। ये साइंस में खूबियत भी तो है, तुमने पढ़ा नहीं अभी। तो पूरी उम्मत जो है परेशान हालत से गुजर रही है। वो ये है कि हम इसके जिम्मेदार हैं, हमको जहालत कहेंगे इसको। और ऐसे मक्का एक से एक अल्लाह माथे पढ़ने लिखने में अल्लाह ताला ने क्यों खिताब किया, अय्युल जाहिलून, अल्लाह ताला ने फरमाया जो शरीयत से है वो है जाहिल, इसको कहते हैं। अल्लाह ने वो खिताब किया, वो क्या जाहिल थे वो? आज हम सब कहते मैं जाहिल आदमी नहीं कह सकते। जाहिल उसको कहेंगे जो दीन से एराज करे, वो है जाहिल। एक से अल्लाह माते पढ़े लिखे थे, बड़े मैथमेटिशियन थे, बड़ी उनके अंदर खूबियाँ थी, एक से अशार कहने वाले थे, अल्लामा थे उस वक्त, उनको अल्लाह ने मुखातब किया अय्युल जाहिलून सूरह ज़ुमर में। आज हम मुसलमान होकर अपने दीन से दूर हो रहे हैं, जिसको देखो वही हाई फाई बंदा है, और नौजवान तो बिल्कुल बेकाबू हो रहा है, चेन स्मोकर हो रहा है, मोबाइल का बटन कानों में है, गाने सुन रहे हैं, और चरस फिर एक साथ है शहर के चरस बच्चे पीने लगे, और आम जीती इस किस्म के वो करने लगे, घर में कोई टोकने वाला नहीं। इसी का नाम है तुम तो बस तबाह हो रहे हो। अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह से रुजू करो, नुसरत फौरन आ जाएगी। चंद सहाबा थे, बहुत मौजूद है मक्के मुकरमा शुरू से मक्की ज़िंदगी में, लेकिन बड़ी मुसीबत उठाई उन्होंने, लेकिन ईमान को नहीं होते जाने दिया। कि जान चली जाएगी, ईमान नहीं आएगा। अजियत बहुत पहुँचाई गई। उस पर वाक़या भी याद आया, एक नौजवान दिल्ली का इंजीनियर है वो माशाल्लाह, दाढ़ी उसके, तो वालिदैन ने कैसे कटा दो, उसने एक जवाब दिया, गला कट जाएगा दाढ़ी नहीं कटेगी। ये तरबियत आज मुसलमानों की दाढ़ी नहीं खाते, गैर तुम करे तो तुम हो गए। लोग कहते हैं इसी मसला, हाँ इसलिए कि शियार इस्लाम में से सबक लो सरदारों से। दुनिया के किसी मुल्क में जाओगे सरदार है, क्यों? दो वजह से, दो सुन्नत उन्होंने अपनाई, एक साफा एक दाढ़ी। पूरी दुनिया सरदार मशहूर हो गए, उनके यहाँ सख्त सजा है, कोई दाढ़ी में ढक देंगे फौरन इखराज होता है उनके यहाँ। या मुसलमान हो गए बुरे हो रहे हैं, दाढ़ी में डाले, क्योंकि इससे कहा नहीं, नबी की सुन्नत ऐसा सुन नहीं, वाजिब नहीं, फर्ज भी है ये। आज हम लोग जानते थे मसले मसाइल से भी, इसके अंदर पूरी लॉजिक भी है, इसका फिनोमेनन भी है, दाढ़ी में क्या क्या खूबियाँ भी हैं, पूरी साइंस प्रूव करती है इसको। आज हम जानते नहीं साइंस के बारे में। मलाइका को दो चीज बहुत पसंद है, मर्द की दाढ़ी, औरत की चोटी। अब दोनों में उल्टा हो रहा है, औरत चोटी कटा रही है, मर्द दाढ़ी कटा रहा है।
غلطی ہو گئی ٹھیک ہے، اب سے توبہ کر لو. اس گناہ ہم مبتلا تھے پہلے، توبہ کی. چونکہ جب تک معلوم نہیں تھا کہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے. داڑھی منڈانا، داڑھی کٹانا، ایک مشت کا قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، اپنی مٹھی کو عجیب ہے رکھنا. کم رکھو وہی داڑھی شمار نہیں ہوگا. یہ فیشن تھوڑی ہے، یہ ایرانی کٹ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بلغارین کٹ ہے. یہ اسلامی کہتے ہیں ایک مشت ایک قبضہ کہتے ہیں بس. اس سے کافی، اس سے جمال بھی تو ہے اس کے اندر. تو دین جو ہے آج دیندار ملتے نہیں، دین پہ چلتے نہیں. کیسے مسلمان لوگ ہیں؟ اپنے سوچو تو صحیح. جب معیت دفت کی جاتی ہے، نکیرین آتے ہیں سوال جواب کرنے کے لیے، اس میں پھر آپ سوال بازی بھی کہ آپ کے دکھایا جاتا ہے چہرہ انور کو، یہ کون ہے؟ انہوں نے سوال کیا تو میرے امتی تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، پھر تم نے داڑھی کیوں مٹائی؟ کیا نفرت ہے میرے چہرے سے؟ کیا جواب دو گے؟ یہ غیرت والی بات ہے. ہم مسلمان ہیں. چونکہ وہ قوم ملعون یہود و نصارہ، اس نے بڑی محنت کی کہ عرب کے عجم ہر جگہ کٹ چل رہی ہے. یہ فرینچ کٹ ہے داڑھی، یہ کٹ نہیں ہمارے اسلامی کٹ ہے. اور یہ جو سائنس پڑھا ہوا ہے اسے غور کرے گا تو بتا دے گا. جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں سیکس کے بارے میں، جو زیادہ داڑھی منڈاتے ہیں وہ ناکام اکثر رہتے ہیں. یہ عام مرض ہے اس کے اندر. پوری سے گروتھ ہوتی ہے، پوری سسٹم اس کا ہے، پوری فزیولوجی اس کے اندر ہے. تو آج پوری قوم جو ہماری جو ہے بے حیا ہو رہی ہے. اللہ سے کے بندے بنو، عمدہ غذا کھاؤ، نیت درست کرو. سنا ہے کہ اخلاص رکھتے ہو، کوئی کام کرو میرا مالک مجھے خوش ہو جائے. آپ اللہ جمیل ہے، جمال پسند کرتے ہیں، عمدہ لباس پہنچے، اس نیت سے اللہ تعالیٰ پسند ہے. میلا کچیلا پہننا منع ہے، دھو لو صاف کر لو ٹھیک ہو جائے. الگ حالات دور شیخ مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ نے کپڑے دھلتے تھے، پریس نہیں کرواتے، یہ کہتے جیسے ویلوٹی مت بنانا، ایسی پہناؤ مجھے، اپنا ذوق ہے. عمدہ کپڑا بھی ٹھیک ہے لیکن صاف ستھرا ہو، یہ مومن شان. مسجد جائیں گے گھٹیا لباس میں، دفتر جائیں گے بڑھیا لباس میں، بازار جائیں گے بڑھیا لباس میں. کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کے گھر میں گھٹیا لباس، لنگی پہنے ہوئے، بنیان پہنے ہوئے، یا وہ لنگی ہو کرتا میلا پہنے ہوئے. یہ کیا بات ہے؟ اللہ کا دربار، شاہی دربار جا رہے ہو. دنیا جو دربار ہوتی ہے، بادشاہوں کے دربار ہوتے ہیں، ان کا باقاعدہ ڈریس ہوتا ہے اس کا، یہ پہن کے آنا. وزیر پابند ہوتے ہیں اس کے، اور ناز تلقین وہ پابند تو نہیں ہے، وزیر پابند بننا پڑتا ہے. جو حکم دے گا بادشاہ وہی کروں گا. اللہ نے حکم دیا نبی والے لباس پہنو. لنگی سنت ہے لیکن ہر جگہ سنت اتنی خالی مسجد میں رہ گئی. میں نے بات عرض کیا، لوگ صاحب سننا منع کرتے ہیں کہ میں گناہ کو ہوں گا. خوب پہنو لیکن یہی پہن کے دفتر جاؤ، یہی پہن کے بازار جاؤ، ہم نہیں منع کریں گے. وہاں تو بڑی ہیزیٹیشن کہتے ہیں، ہچکچاہٹ ہوتی ہے کیسے پہننا ہے. اور مسجد کے اندر بڑی لنگی پہن جا رہے ہیں، میلا کرتا، اعلیٰ لباس مسجد اللہ. باقاعدہ کہتے ہیں ڈریس اپ کا یوز کرنا. ملٹری کا اصول یہ ہے، جب پریڈ ہوتی ہے، جو میں کر چکا ہوں پوری ٹریننگ، اس کے اندر وہ یہ ڈریس بیلٹ میں جو ہے باقاعدہ براؤز سے صاف کر کے آؤ، بلا لگاتا صاف کر کے آؤ. یہ تو تنبیہ ہوتی ہے اس میں، یہ ملے کیسے ہے، یہ بلا ملا کیسے ہے تمہارا. پوری بیلٹ صاف ستھری ہونا چاہیے، ڈریس صاف ستھرا ہونا چاہیے، جوتے میں پالش ہونا چاہیے، ہر چیز ڈریس اپ کرتے تب پریڈ ہو. اور مسجد کے لیے جیسے آپ چلے گئے، شاہی دربار کی قدر نہیں ہمارے اندر. جب دربار کی قدر کرو گے تو تمہیں قدر ہوگی. صحابہ کی شان یہ تھی کہ بس جو آپ نے بتایا میں تو وہی پہنوں گا. سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے کفار مکہ جو عمائد تھے، سردار تھے، انہوں نے بلایا تھا. ان کی لنگی اونچی تھی،
تو ان کے خاص لوگ آئے، یہاں کے لوگ برا مانتے ہیں، معلوم پہلے بھی دور فرعون نے چلے شروع سے ٹکنے ڈھکنا اسلام منع کہ حرام ہے ٹکنے ڈھکنا، موزہ مستثنا ہے، وہ مستثنا ہے۔ وہ لباس جو پہنا جاتا ہے لنگی پاجامہ پینٹ اور ٹکنے ڈھکے تو نہ گناہ کبیرہ، سخت تنبیہ فرمائی، پوری روایت بخاری شریف کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اس کو اونچا جو ہے نیچے کر لو، یہ لوگ وہ برا مانتے ہیں۔ ایک جواب دیا انہوں نے، چاہے مجھے بلائے نہ بلائے میں نبی کو نہیں چھوڑوں گا، چونکہ میرے آقا نے ہدایت پہنا ہے، نصاق آدھی پنڈلی۔ یہ پوری لاجی بتا دوں آپ کو، گھٹنا چھپانا فرض ہے، ٹکنے کھولنا فرض ہے، کوئی گھٹنے کھول دے گا حرام ہے، چونکہ یہ ستر شمار ہے۔ ناف سے زانوں تک فرض ہے مرد کے لیے، پورا بدن کھلا رہے کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی اس کی، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن وہ جو ہے اتنا ٹکنے، بھائی بند کرو بھائی، کیا بات ہے، ایسے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ جہاں پہ تین باتیں سنائی جاتی ہیں اتنے بھی نہیں آتے عقلیں ان کے، یہ محرومی بات ہوتے ہیں۔ ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے، ایسے مریض ملائکہ آتے رہتے ہیں، صالح جنات بھی ہوتے ہیں، ان کو اذیت پہنچاتے تم پہلے سے مرض مسجدوں میں یہ بچتا رہتا ہے، سخت مجرم ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے یہاں کلام ہو رہا ہو اور ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے اس سے۔ تو انہوں نے یہی جملہ فرمایا کہ نبی کی سنت میں نہیں چھوڑوں گا، چاہے مجھے بلائے نہیں بلائے، میں تو میں ساختہ پہنچوں۔ آج ہمارے اندر میں کیا گھٹنا پہن لیا، یہ کیا ملا پن ہو گئی، پاجامہ بہت اونچا ہو گیا نیچے کرو، یہاں مذاق ہو رہا ہے کہ ہاف پینٹ ہے، اس طریقے سے ایسے جملے۔ یہاں تو ٹھیک ہے تم ان کو کفار کے بارے میں رہا ہے، تم یہاں ہنستے ہوئے، وہ ہنس رہے وہاں پہ روئیں گے ہو جا کے، تم یہاں رو لو وہاں ہنسو گے۔ آج ہم مسلمانوں کے جان میں کوئی بچہ فوت ہو جائے، کوئی علاقہ ہو جائے تو بڑے روئیں گے، اور اللہ کی جان میں نہیں روتے، گناہ سے نہیں روتے، دنیا سے چونکہ لگاؤ پیدا ہو گیا ہمارا۔ تو مسجد اسی لیے آپ نے اشارہ وسلم میں کیوں ہر چیز ہوا تھی، اتنے پیور سائنٹیفک مذہب اسلام کہتے ہیں اس کو، لیکن افسوس ہم جانتے نہیں اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں پوری فارمز ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ دماغ کو جاتے کیسے کیسے ایکشن رہا ہے اس کے اندر، یہ مسنون ہے۔ ایک دو چیزیں، اور اذیت نہ ہو، کسی سے پسی بو آتی ہے تو اذیت ہوتی ہے، ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے، اس لیے جب مسجد جاؤ عطر لگا کے جاؤ، باہر جاتے ہیں پرفیوم لگا کے، اور مسجد ویسے ہی آتے ہیں، کیونکہ ہم مسواک کر کے جاؤ مسجد میں، کچی پیاز لہسن کھا کے اس سے اذیت ہوتی ہے فرشتوں کو، مسواک کیوں بتایا ہے، بو مٹا لو پہلے اس کو اندر۔ تو یہ اسی لیے جو ہے پوری قوم جو ہے اسی میں جا رہی ہے، قوم کے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو رہے ہیں، اسی لیے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں ہم لوگ۔ تو نماز کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، اور گناہ سے بچو۔ آج جمعے کے دن ہے، اس سے ایام کہتے ہیں سردار پورے دنوں کا، کیا ہمیں تیاری کی؟ سب صالحین تو ایک دن پہلے تیاری کرتے تھے، ایک ہمارے دوست تھے، ان کے والد کا معمول تھا، مرزا پور تھے، مفتی بھی تھے، لیکن بہت سادہ مزاج تھے، وہ اثر سے پہلے تیاری کرتے تھے، کل کپڑے تیار کرنا ہے مجھے، اسی میں انتقال بھی ہو گیا، پریس کروا کے رکھا کہ کل جمعہ ہے کپڑے بدلنا ہے مجھے، میرا پورا ہو گیا ان کا۔ آج وہ کپڑے تیاری کرتے ہی نہیں، عین وقت کپڑے دھوتے ہیں، یا تو خطبہ شروع ہو جاتا ہے یا نماز میں ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے پہنچو، فضیلت بیان کی ہے، ملا علی قاری نے بہت تفصیل بیان کی، 6 اعمال ہیں، ہمارے 7 کہتے ہیں اس کو، ہر قدم پر 1 سال نفل روزہ، نفل نماز کا ثواب ملتا ہے۔ دین یسر، دین آسان ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں نہیں آتی؟ گھر کا ماحول ہمارے اندر ہو رہا ہے، صبح اٹھتے ہی پہلے یا تو نیوز پیپر دیکھیں، اخبار دیکھیں گے، یا ریڈیو سنیں گے، یا ٹیلی ویژن دیکھیں گے، کیا خبریں آ رہی دنیا کی، تم کو کیا فائدہ ملا؟ ہٹا کے دکھا دو، عذاب اللہ تعالیٰ تک آتا ہے،
قوم برباد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، توبہ کر لو فوراً نصرت ہو جائے گی۔ ایک چوک ہو گئی تھی، نبی موجود تھا غزوہ حنین کے اندر، ایک چوک ہو گئی تھی، چونکہ کثرت میں تھے مسلمان، وہ قلت میں تھے، ایک دم سے ان کو جوش آیا، میں تو پالا مان لوں گا، اسی ہار گئے، آیت کا نزول ہو گیا، فوراً توبہ کی۔ نبی موجود ہے اور تم اندر یہ انا گئی کہ میں پالا مان لوں گا، ایک لمحہ لگا تھا، سب نے توبہ کر لی، پھر جیت گئے، ایک فوراً ملی، وہ بھاگیا تھا، میں تو بہت آج کل ہم لوگ کہتے ہیں بڑی ہمارے صاحب ملٹری بڑی اچھی ہے، میں فلاں ہے، ایسا ایسا کیا تھا، ایک لمحہ لگتا ہے فوت ہونے میں۔ یہ چیزیں جو ہے کیوں دین سے دور دنیا سے قریب، دنیا کے اندر تم عمل کرو، شریعت موافق تمہیں غالب، اللہ کا وعدہ بھی ہے۔ آج قوم ملعون یہود نصارہ اس کے طرز پہ پوری امت جا رہی ہے ہماری، ہر گھر میں جو ہے ایک تو معذور حکام الگ ہوتے ہیں، اعلیٰ درجہ کے زمین میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ، جتنا قرب زمین سے ہوگا تواضع ہوگی، پھر انہیں آتی اونچا ہو گیا ہے، ہر گھر میں ٹیبل ہو، میز کرسی کھانا ہو رہا ہے، یہاں اس گھر میں ہوتا تھا، ہم نے پہلے ہٹایا، والد ناراض بھی ہوئے، پرواہ نہیں کی۔ ایک ہوتا بھائی تھی پیر مجبور ہے، کوئی نہیں، کوئی گھٹا تو نہیں، عام حالت تھی، آپ نے کہا ایسے بیٹھ کے ہوگا۔ اچھا پوری اس میں اندر دھیان آتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ پاس آؤٹ کے پاخانے کے بارے میں کیسے ٹوسٹ کروں گے، پوری فزیولوجی یہاں پر ہے۔ میدے کا پریشر ہوتا ہے، اس سے کیسے کہتے ہیں پائسا نہیں ہوگا اس کو، یہ ہماری سائنس اور شعر پہلے بتا دیا، ہر چیز میں ہے اس کے اندر۔ ہم بڑے کہتے ہیں انگریزی لے کے آپ نالج، ہم مسلمانوں کا نہیں جانتے، کیا پڑھا تم نے، اور جانتے تو عمل کیوں نہیں کیا تم نے، پڑھ تو لیا، بس علم میرا سند، ڈگری چاہیے مجھے، عمل نہیں چاہیے، اور شریعت مطالعہ کرتی علم جتنا عمل کرو پورا تب کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو پوری قوم جو برباد ہو رہی ہے ہماری، جمعے کے جو تیاری پہلے کرتے تھے اب تو جاتی ہے، اچھا دونوں جمعہ یہ قیامت علامات میں سے ہے، لوگ دن بھول جائیں گے، اچھا جمعہ ہے، یہ پہلے لوگ سمجھ سے تیاری شروع کرتے تھے، ایک اب جمعہ آنے والا ہے، اتنے ایک ہفتے پہلے، آج ہم نے کیا تیاری کی اس کے لیے؟ تو تلاوت کا اہتمام کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، کھانے میں احتیاط کرو۔ وہی میرے ساتھ اطلاع شہر والوں نے کہ یہ عالم آگے تھے، اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کر دیا ہے سورۃ طٰہٰ میں کہ جب تم ذکر اعراض کرو گے ہم تمہاری معیشت تنگ کر دیں گے۔ وہ بتا دیں خواتین چوٹیاں بیچ رہی ہیں آج کل، خود انہوں نے چشمے نے بتایا ایک چوٹی اس میں بیچی 70 روپے، یہ کہاں تک کھاؤ گے؟ وہ تو الگ مسئلہ ہے، آج کل اس کی بہت چیز بن رہی نا، اس وجہ سے عورتیں چوٹی بیچ رہی ہیں شہر کے اندر ہی، وجہ ہے کہ بھائی غربت اسی کو کہتے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، ہم تمہیں معیشت تنگ کر دیں گے۔ ہاتھ پر کتنے مان لو، کتنا دو کروڑ میمورنڈم پرائم منسٹر کو پریسیڈنٹ کوئی سننے والا نہیں، میمورنڈم دو اللہ کو پہلے، اللہ میری پریشانی ہے آپ دور فرما دیجیے، آپ کے قبضے قدرت میں ہے، ایک وقت فوراً نصرت آ جائے گی۔ سب سے بڑھیا مثال جو ہے غزوہ بدر کی مثال ہے، کل 313 صحابی، 1000 کا لشکر، اور بہت سب پورے لیس دیا گیا، انہوں نے اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دیکھو کافر مخلوق اللہ ہی کی ہے، مومن انہی کی مخلوق ہے، انہوں نے روڑوں کے دعا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے فوراً نصرت دی، ملائکہ کا نزول ہو گیا، اور سخت شکست کبھی ایسی ہوئی نہیں۔ یہ تھے ہمارے آج ہم مسلمانوں کے بزرگ پیش دیکھا ہے، مسلمان سینہ دکھاتا ہے، مرنا برا کے شہید ہو جائیں گے، بزرگ نہیں مریں گے، ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ، پوری دنیا سے جا رہی ہے، میری مدد کرو، یہ راکٹ خریدے جا رہے ہیں، یہ سب ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور راکٹ کی بجا لے کر چل جائے، سیزنس پر چل جائے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے اوپر۔ اس وقت سے ایک ساری چیز ہے، فوج نے ان کو کیپچر کر لیا، چھرا نکل کر نہ دیا،
उनका यहाँ खड़ा कर दो, शूट कर देंगे, गोली चल के नदी अभी हयात है वो। ये हमारी ईमान जब मौत आई तो कोई रोक नहीं सकता। जेड सिक्योरिटी थी इंदिरा गांधी, जॉन फेनेडी जीते भी रहो, कैनेडी थे, लेकिन मारा गया तो कोई बचा नहीं सका। इसी तरीके तुम जो हो अल्लाह के तरफ रुजू करो, मालिक से रुजू। घर घर होना चाहिए, घर में तिलावत नहीं हो रही, कुरान शरीफ घर आलूद हो रहे हैं, उनको फुर्सत ही नहीं। अरे अल्लाह के बंदे बंदियों कैसे तुम निकालो वक्त को, गनीमत जानो, तिलावत तो करो कम से कम, अल्लाह का कलाम है, बरकत है इसके अंदर। कुफ्फार मक्का जो बहुत सख्त थे वो कान उंगली रखते थे कि मैं बदल न जाऊं, वो तासीर है इसके अंदर। आज हम कुरान पाक से मजाक खिलवाड़ करते हैं, जितने शादी कार्ड आते हैं लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सब रस्में में जानते हैं, सब गुनहगार हैं। है मुसलमान, जितने कार्ड आते इंग्लिश आते हैं, हैरत की बात है। गैर मुस्लिम कार्ड आते हिंदी में आते हैं, हम मुसलमान हो गए। ये फैशन नहीं हुई, यहूद नसारा की पॉलिसी यही है, इनको जबान से हटा दो, लैंग्वेज हटा दो, खुद बखुद भूल जाएंगे, जानते नहीं उर्दू कहते किसको है। तो नसीहत हर चीज पे है, इसीलिए अल्लाह से डरोगे मखलूक तुमसे डरेगी। सहाबा यही शांति, कोई आंख नहीं मिला सकता था उनके, लरस जाते थे। आज हमारे अंदर मद्दा ही नहीं, सर झुकाए रहते हैं, नमाज के हम नहीं पाबंद, झूठ वाले खिलाफी करते हैं, धोखा देते हैं, कैसे अमान खयानत करते हैं। अब ये साहब सुना शहर वाक़, मस्जिद की ट्रस्टी थे वो, कई लाख का मामला था। अब उन्होंने उगर गए कि नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं, मेरे बैंक है ही नहीं, ट्रस्टी वो थे। अल्लाह का नाम नहीं आएगा, ये शहर इसी का कोई तुर्बान गेट पे मस्जिद है, उसके ट्रस्टी थे वो, कई लाख का मामला था, वो मुकर गए। ये मुसलमान कर रहे हैं आजकल, बहुत धोखा दे रहे हैं, दाढ़ी रखाई हुए हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, ये धोखा अलग हो रहा है, इसे बहरूपी कहलाते हैं लोग। इसीलिए 3 मुफ्ती मैंने मस्जिद की बहुत माशाल्लाह, अब करोड़ मामला हो गया बेचारों से। हमने कहा न कर्ज लो, न दो न दिलाओ, 1-1 करोड़ मामला हो रहा है उनका, अब वसूल नहीं हो, दिला तो दिया उनको, वसूल नहीं हो रहा। ये आज हमारे मुसलमान हो गए। तो एक नसीहत देख रहा था, बहुत प्यारी है शाह रसूल साहब के, अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कि ये उनका है मलफूज है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का, फरमाते इसमें शक नहीं कि अजीब व गरीब मजमून है। यह हज़रत फरमाते शाह वसीउल्लाह साहब, यानी जो शख्स इल्म हासिल करे उस पर अमल करे और दूसरों को तालीम करे तो वह आसमान के मलकूत में अजीम पुकारा जाता है। बहुत बड़ा शख्स है अजीम, अजीम कहते हैं बड़ा शख्स है, यानी फरिश्तों को अजीम कहते हैं। और ये तालीम तमाम नहीं होती मगर मुतालिम से, और तालीम के अंदर मुअल्लिम के लिए आले और वासा होता है। यानी किसी मुअल्लिम मुरब्बी को जो तालीम और तरबियत का कमाल मिलता है मुतालिम के वास्ते ही मिलता है, यानी स्टूडेंट हो तभी तो मिलेगा। इस कमाल की तहसील का जरिया मुतालिम ही बनता है। मगर अगर मुअल्लिम मुरब्बी उस मुतालिम से इस बिना पर मोहब्बत रखता है कि उसके शर्फ से वो कमाल और तरक्की का जरिया है, तो ये शख्स मुहब्ब फिल्लाह कहलाता है, अल्लाह की वजह से मोहब्बत हो गई है, यानी उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए होगी। इसी तरह जो शख्स अपने अम्वार को अल्लाह ताला के सदका करता है या वो मेहमानों को जमा करता है, उनके लिए उम्दा लजीज खाने तैयार कराता है और उम्दा तक़व्वुब अल्लाह के क़स्द से तैयार करता है, उस तब्बाग से वो जिससे मोहब्बत करता है वो पकाने में अच्छा कारीगर महारत होता है, इसे अल्लाह के मोहब्बत फिल्लाह कहते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले सवाब मिलेगा। आजकल अरे ऐसा मेहमान आ गए, वो नहीं खूब दिल खोल के अल्लाह खूब देता है। अनस की वालदा के मामूली है कि हम कहते भी भाई खाना खा लो, ये नहीं होगा, कहीं के खा लो, वे कभी ठीक है मेहमान है एक खाना का नहीं, ये नहीं होगा, खूब खिलाओ, शहर खिलाओ, अल्लाह खूब देता है। यानी मौलिम तालीम को मोहब्बत तो हुब्ब फिल्लाह ही है,
अगर बावर्ची से मेहमानों के लिए उम्दा खाना पकाने का सब मोहब्बत रखता है, ये भी अल्लाह ही के लिए मोहब्बत है, बशर्ते इस खाने के पकाने के तकब अल्लाह मकसूद हो। हारी साहब फरमाते हैं, जो से ताफ़ा है, फरमाते हैं नफ्स को उम्दा ग़िज़ा दो, उससे काम भी खूब लो, उम्दा खिलाओ, काम खूब लो। मेरे शेख ने नसीहत मुझसे की कि जो शख्स अपनी जा रहे थे देहरादून रानी मस्कूल जाते हैं, मुझे बताया कि जो शख्स अपनी इस्लाह की फिक्र में लगा रहता है, यहाँ पर मेरी इस्लाह हो जाए, मैदान महशर में सब मुस्लिहीन होगा, इस्लाह करने वालों में। उसने जो है इस्लाह की फिक्र की कि मेरे अंदर रज़ा न होने पाए, मेरी रूहानी दूर हो जाए, उसका वहाँ शुमार मुस्लिहीन होगा, इस्लाह करने वाला बन जाएगा। ये आसान है। तो आज का खुलासा ये है, एक तो वक्त की पाबंदी, नमाज का एहतमाम, गुनाह से बचो, नाशुक्री मत करो, कौम पे अज़ाब टल जाएगा, शुक्र तो करो, और तमाम आमाल वो जो अल्लाह को नाराज़ करना उससे बचो। आज उम्मत इतनी बावजूद है कि कहते हैं भाई नमाज बिल्कुल बढ़े नहीं, तनासुब बहुत ज़्यादा मुसलमानों का है, और मस्जिद फ़कत जुम्मन, यानी इस वक्त वो दौर है कि हर सिर्फ 50% मुसलमान नमाज पे आ जाए, जितनी मस्जिदें सब नाकाफ़ी, ईदियाज भी भर जाए, ऐसी मस्जिद है। आज कौन पढ़ता है फजर नमाज में 2 सफ 2.5 सफ? यहाँ पे शहर या मस्जिद देखा मैंने, खुद देखा मैंने, हर जगह ये रोना है कि हम कैसे मुसलमान हैं, नमाज पूरी नहीं करते। जिक्र करो, अल्लाह का नाम तो लो, तिलावत तो करो, और हमेशा शुक्र करो अल्लाह का। 2 रोटी दी अल्लाह ने, अल्लाह इज्जत दी, मैं भीख नहीं मांग रहा, पानी पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कपड़े हैं, मैं नंगा नहीं हूँ, ये मालिक करम है। तो ये है कि जब किसी अल्लाह व ताल्लुक़ करो इस बिना पर कि मेरी नफ्स इस्लाह हो जाए, वो कामयाब हो जाएगा। ये नमाज का एहतमाम, तिलावत की पाबंदी, जिक्र लगो, फिक्र करो कि आखिरत में क्या मुझे बात पर होने वाली है, उससे डरो, जब इस पर डर गालिब हो जाएगा गुनाह नहीं करेगा। दुआ अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु तआला Allah.